لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنی سب سے بڑے بیٹے جن کا نام حارث ہے انہیں ساتھ لے کر آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر زمزم کا کنواں واقع ہے، جہاں پر زمزم کا کنواں موجود تھا، اور آپ نے کنویں کو کھودنا شروع کیا ہے۔ عرب کے لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، آپ کو کنواں کھودنے سے روکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ منت مانی ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ لہذا یہ دعا کی ہے، کنویں کو کھود رہے ہیں کہ جو مخالف قریش کنویں کو کھودنے سے منع کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے جو یہ قریش کی مخالفت کو روک سکے، اگر تم نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں تیرے نام پر ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب اپنی اس منت کو بھول گئے جو آپ نے اللہ سے کنواں کھودتے وقت کی تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ خواب میں آپ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے عبد المطلب تم نے جو منت مانی تھی اس منت کو پورا کرو، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر جو قربان کرنے کے آپ نے اللہ سے منت مانی تھی، اللہ کے نام پر اپنے ایک بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا ہے، اور بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے مشورہ لیا کہ بیٹا میں نے اللہ سے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، اللہ کے نام پر اسے ذبح کروں گا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ آپ کے بیٹوں نے مشورہ دیا کہ ابا جان جب آپ نے منت مانی ہے تو آپ جسے چاہیں اللہ کے نام پر قربان کر دیں، ہم سب تیار ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے قرعہ اندازی کی ہے، اور قرعہ اندازی میں آپ نے سارے بیٹوں کے نام لکھے ہیں اور پرچیوں کو زمین پر ڈال کر ایک پرچی کو اٹھوایا ہے کہ جس کا نام نکلتا ہے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لہذا جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں کائنات کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام قرعے کے اندر آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد کو اتنا حسین اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا میں حضرت عبداللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت انسان نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اور اللہ آپ کو خوبصورت بناتا بھی کیوں نہ، کیونکہ آپ کی پیشانی سے اللہ اس نبی کو پیدا کرنے والا تھا جو تمام انبیاء کا سردار اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو حسن رکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ کتنے کتنے خوبصورت انسان ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کے حسن کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی میرے نبی کے حسن کے مقابلے میں کم ہے۔ ایک شاعر نے شعر یہ کہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا ہے،
شاعر بیان کرتا ہے کہ اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنوں کو قربان کر دیتی. میرے نبی کا حسن کا یہ عالم تھا، لہذا قرآن اندازی کی گئی. جب قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا تو آپ کی خوبیاں، جو آپ کی 6 خوبیاں ہیں، صفیہ، عاتکہ، برہ، بیضہ، عروہ، امیمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خوبیاں ہیں. جب دیکھا کہ ہمارا وہ بھائی جو سب سے خوبصورت ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، تو بہنیں آڑے آ گئی اور یہ کہا کہ ابا جان آپ کاہنوں سے پوچھ کر کوئی اور راستہ نکال لیجیے تاکہ ہمارا بھائی بچ جائے. لہذا آپ کے دادا نے مشورہ کیا ہے تو آپ کو کاہنوں نے یہ مشورہ دیا، عالموں نے اس زمانے کی مشورہ دیا کہ آپ ایک قرآ عبداللہ کے نام کا بناؤ اور ایک قرآ اونٹوں کے نام کا بناؤ اور انہیں ڈالو. جب عبداللہ کا نام آئے تو آپ اونٹوں کا اضافہ کرتے رہنا. نام ڈالا گیا. جب پہلی مرتبہ نام ڈالا تو اب بھی قرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا نام آیا. آپ نے 10 اونٹ قربان کی. دوسری مرتبہ پھر قرآن ڈالا تو دوسری مرتبہ بھی آپ کے والد محترم عبداللہ کا نام آیا. آپ کے دادا نے پھر 10 اونٹ قربان کیے. تیسری مرتبہ ڈالا پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر آپ نے 10 اونٹ قربان کیے. لہذا 10ویں مرتبہ جب نام ڈالا تو 10ویں مرتبہ بھی نام عبداللہ کا ہی آیا، اونٹوں کے نام پر قرآن نہیں آیا. 11ویں مرتبہ جب قرآن ڈالا گیا تو اس میں اونٹوں کا نام آیا. پھر آپ نے مکمل 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے. پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بچ گئے. آپ انتہائی خوبصورت، انتہائی حسن کے مالک، اللہ نے آپ کو بڑے حسن سے نوازا تھا. عرب کی سرزمین پر یہ بات مشہور تھی، آپ بڑے پاکیزہ مزاج تھے. آپ کی مزاج میں بڑی سادگی تھی، سنجیدگی تھی. آپ اپنی عزت اور آبرو کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے. بڑے حسین بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے. اللہ نے آپ کو ہر طریقے کے کمال سے آپ کو نواز رکھا تھا. لہذا جب آپ بالغ ہوئے ہیں تو آپ کی پیشانی کے اندر وہ نور جو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں چمک رہا تھا. عرب کی تمام لڑکیاں، جیسا کہ روایت میں بیان کیا جاتا ہے، قبیلہ بنی عبد شمس کی لڑکیاں، قبیلہ عبد مناف کی لڑکیاں اس خواہش میں تھی کہ ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے، ہمارا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. حتیٰ کہ محققین یہ بیان فرماتے ہیں کہ عرب کی سرزمین کی جو لڑکیاں اس زمانے کے اندر جوان تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ میری شادی عبداللہ سے ہو جائے، کیونکہ آپ اتنے خوبصورت تھے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کے نکاح کا مرحلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو آپ کے دادا عبد المطلب نکاح کے لیے آپ کو مدینہ کی سرزمین پر لے کر جا رہے ہیں. تو آپ راستے میں جب اپنے گھر سے نکلے ہیں، راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے جو مقامی تبارہ کی رہنے والی ہے، جو یمن کا ایک شہر ہے. لہذا آپ راستے سے جا رہے ہیں، اس عورت سے ملاقات ہوئی. اس نے عبداللہ کی پیشانی کے اندر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا ہوا دیکھا. تو عبداللہ جب آپ کے والد ہیں ان سے یہ کہا کہ عبداللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ ابھی فوراً ہی جمع کرے، میرے ساتھ صحبت کر لے. حضرت عبداللہ آپ کے والد نے یہ کہا کہ میں
شریف آدمی ہو اور شریف آدمی اپنی عزت آبرو اور اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے، لہذا آپ محفوظ ہو گئے۔ یہ عورت کاہنہ عالمہ عورت ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ رکھا تھا اور اس نے وہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر چمکتا